أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم كي لا يكون عليك حرج كان الله غفورا رحيما. ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، کہ ایمان والو جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو تو پھر ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر طلاق دے دو تم ان کو اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، نہیں ہے واسطے تمہارے ان پہ کوئی عدت جس عدت کو تم شمار کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن اپنی منکوحہ بیوی کو جماع سے پہلے ہی طلاق دے دے، اگر کوئی مومن اپنی منکوحہ بیوی کو جماع سے پہلے کیا دے دے؟ طلاق دے دے. اب اس متعلقہ عورت پہ عدت نہیں ہے، عدت نہیں گزارے گی، وہ بغیر عدت کے ہی فارغ ہے، آزاد ہے، جہاں چاہے وہ جب چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے، اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. اس نے طلاق دی ہے اپنی منکوحہ بیوی کو، لیکن اس کے ساتھ جماع نہیں بھی ہوا تو اس کو دے دی طلاق. اب اس پہ عدت نہیں ہے، اس پہ وہ آزاد ہے بغیر عدت کے، جب چاہے جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے جس نے طلاق دی اس کی طرف سے. ہاں اگر ایسی منکوحہ عورت ہے جس کو طلاق دی گئی ہے اور اس سے جماع ہوا ہے، ایسی منکوحہ متعلقہ عورت ہے جسے کیا ہوا ہے؟ جماع ہوا ہے، اب وہ عدت گزارے گی. اور جس نے طلاق دی اسی کے گھر میں، جو پہلا کام طلاق دینے والا ہے اس کے گھر میں عدت گزارے گی، وہ نکال نہیں سکتا. عورت کو کہ چلو طلاق دے جاؤ یہاں سے، وہیں گزارے گی عدت اس کے گھر میں. اور عورت بھی نہیں جا سکتی، ہاں جی پابندی ہے، عورت وہیں عدت گزارے گی. خاوند کو بھی پابندی ہے کہ اس کو نکال نہیں سکتا، عورت کو بھی پابندی ہے نہیں نکل سکتی، نکل جائے گا تو گناہ گار ہوگا، پابندی کا گناہ گار ہوگا. اللہ پاک کی طرف سے مرد پہ طلاق دینے والے بھی پابندی ہے، جس کو طلاق دی اس پہ کہ وہیں اس کے گھر میں عدت گزارے. اور عدت کا نام رفع خرچہ وہ مرد کے ذمہ ہے جس نے طلاق دی ہے. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو جب تم نکاح کرو ایمان والے پھر ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، یعنی جماع سے پہلے ہی، پھر ان پہ تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں ہے، کوئی عدت نہیں گزارے گی. ہاں جب تم ان کو رخصت کرو نا گھر سے فارغ کر کے رخصت کرو، پھر کیا کرو؟ فمتی ان کو فائدہ پہنچاؤ. اگر تمہارے نکاح میں آئی ہے، جماع نہیں بھی ہو نکاح میں تو آئی ہے نا، ایک نسبت تو ہوئی ہے تمہارے ساتھ، اس کی نسبت تو ہوئی ہے. اگر جماع نہیں ہوا تو نسبت تو ہے تمہارے ساتھ، اس کا نکاح ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا دو؟ فائدہ پہنچاؤ. تم گھر سے رخصت کرو اس کو. فائدہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑوں کا اس کو دے دو، جو عید سے لے گئی. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے آدمی مالدار، جو اچھا جوڑا لے دے
اگر وہ کمزور ہے تو اپنی سے مطلب جوڑا دے دو، کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور چھوڑو تم اس کو آسن طریقے، اچھے طریقے سے گھر سے رخصت کرو، عزت کے ساتھ، عزتی کر کے، دھکے مار کے، انسان توہین کر کے اس کو گھر سے نہ نکالو، عزت کے ساتھ نکالو اس کو، آسن طریقے سے چھوڑو اس کو. یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، یہ جو آپ کی خدمت میں آپ کی بیوی ہیں اس وقت، تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں. جو آپ کی خدمت میں وہ یہ بیوی ہیں، موجودہ بیوی ہیں، تو یہ ہم نے آپ کے لیے کیا کر دی ہیں؟ حلال کر دی ہیں. اور اللاتی آتیت اجورہن، اور تو نے ان کو ان کا مہر بھی دے دیا ہے. جو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہیں تو یہ ہم نے کیا کر دیا، آپ کی حلال ہے، ان کا مہر بھی آپ نے ان کو دے دیا ہے. شرعی مہر جو ہے نا، اللہ کے محبوب کی بیویوں کا مہر اور اللہ کے محبوب کی بیٹیوں کا مہر، حدیث میں آتا ہے اثنا عشر اوقیۃ ونصف، 12.5 اوقیے مہر ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کا اور اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا. مہر جو ہے اثنا عشر اوقیۃ ونصف، نصف کہتے ہیں آدھے اوقیے کو، اوقیہ کہتے ہیں 40 درہموں کو، اور 200 درہموں کی چاندی جو ہوتی ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے. اب لگا لو کتنے ضربیں جربیں سے کتنا لگا لو، کتنا مہر بنتا ہے. یہ تقریباً 50-60 ہزار روپیہ مہر بنے گا. اب یہ جو شرعی مہر کہتے ہیں، تو ہم نے کہا پڑھانے جاتے کتنا نے کہا جی شرعی مہر جی کتنا جی، وہی 632 روپیے. وہی وہ اس دور میں تھا جب چاندی کی قیمت 3 آنے 4 آنے تھی، پیسے کی قیمت یا چاندی کی قیمت کم تھی. اب کیا پیسے کی قیمت کم، چاندی کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس دور کے علماء نے نا یہ اثنا عشر ہو گیا نش، اس کا حساب لگا کے چاندی اس دور میں بنتی تھی، پرانے دور میں 100 سال پہلے چلے جائے، باقی 6 آنے 32 روپئے بنتی تھی. لیکن وہی مہر ابھی چلے جانا ہے، دوسری کی قیمت 1000 روپیہ ہو گئی ہے تو اور کا مہر 6 آنے 32 روپئے. مولوی صاحب بھی نہیں بتا یا زیادہ کو مہر بنا جی 500 باندھے ہو جی، اور 1000 باندھے ہو جی. ہاں باجی والے پیسے دے بڑے خوش ہو گئے، دے کے نا ٹول والے رجا کے بھیج دے، آتش بازی والے جی روٹی کے کنے پیسے لے، ہوٹل دے، مہندی دے جی، نکاح نہیں والی مرد نکاح جو مولوی پیسے دیں نکاح کے وقت وہ خوشی سے نہیں دیتے اور مہر خوشی سے نہیں دیتے. اتنے آگے بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ مولوی کو لے جائے پیسے 1000 روپئے دے آگے مولوی کو، وہ بھی بڑی مشکل تھیلی کھول کے جی، بڑی مشکل ہولی ہولی جی مردہ دل مولوی دیتے 1000 روپیہ مردہ دل، اور مہر وہ بھی مردہ دل خوش ہو کے نہیں دیتے 1000 روپیہ 500 روپیہ. یہ شرعی مہر جو تقریباً 50 حساب لگا لیں آپ، 12 کی اور کی چاندی کا، یہ تقریباً 50-60 ہزار روپیہ جو ہے مہر بنتا ہے. کئی مسئلہ پوچھے تھے مولوی صاحب بھائی نکاح دے پیسے لینے جائز ہوا، پنڈا دینے جائز نہیں، پنڈا نو ٹولا دیو وہ جائز نہیں، مولوی غریب میں پیسے جائز نہیں، مولوی صاحب نکاح دے پیسے لینے مر کے دیں نکاح دے پیسے، مہر بھی مر کے دیں، حالانکہ خوش ہو کے دینے چاہیے. جرا مولوی نکاح پڑھا رہا ہے، میاں بیوی کی نسبت ہو رہی جس کی وجہ سے تعلق جڑ رہا ہے، خوش کرنا چاہیے اس کو. کیا ہے پانڈ خوش ہو کے جاتے باجی والے ٹول والے خوش مولوی بیچارا 1000 روپیہ 500 پر چھاڑ من 1000 روپیہ دے دیں گے، کوئی مر کے مردہ کے لیے. فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کی بیوی ہیں آپ کے لیے حلال کر دیں اور ان کو آپ نے مہر بھی دے دیا. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور وہ لونڈیاں جو اللہ نے آپ پہ لٹائی ہیں، یعنی مال خیر کے اندر یا مال غنیمت کے اندر آپ کو لونڈیاں ملی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. یہ 2 قسم کی عورتیں ہوگی، ایک جو نکاح کے اندر ہے وہ تو حلال اللہ محمد کر دیں، ان کو مہر دے دیا. دوسری قسم کی عورتیں یہ جو لونڈیاں جنگ میں آئی ہیں، لڑائی کی وجہ جنگ کی وجہ سے لونڈیاں آئی، وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟
حلال ہے. یہ 3 لونڈیاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان لونڈیوں کو اللہ کے نبی نے آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. اللہ کے نبی نے 2 لونڈیوں کے ساتھ. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی تھی، یہ جنگ میں آئی تھی، اور صفیہ جو ہے یہ خیبر میں سے ملی تھی اللہ کے نبی کو، یہ بھی لونڈی تھی. ان کو آزاد کر کے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا فرمایا ہے؟ نکاح فرمایا ہے. اور تیسری لونڈی جو تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصر کا وہ بادشاہ اس نے تحفے میں دی تھی اللہ کے نبی کو، تحفے میں. اس نے اللہ کے نبی نے تصرف رکھا ہے، اس کو آزاد کر کے نکاح نہیں کیا، اس کے ساتھ اپنے تصرف میں رکھا ہے. اور اس کے پیٹ سے اللہ پاک نے ابراہیم بیٹا تشریف فرمایا اللہ کے نبی کو. ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے جو باندھی تھی اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے کیا دیا ہے؟ بیٹا، جس کا نام کیا تھا؟ ابراہیم. اور یہ 17 مہینے کی مدت میں عمر میں نبی کی گود میں یہ وفات پا گیا تھا. اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے تھے، پریشان ہوئے تھے. ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے نبی آنسو آپ کی آنکھوں سے فرمایا، ہاں ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل پریشان ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم زبان سے وہ بات نہیں کرتے جس سے رب ناراض ہو، وہی کرتے ہیں جس سے رب راضی ہو. فرمایا ابھی فراق کا یا ابراہیم، بیٹا ابراہیم تو چلا گیا، ہم تیرے فراق میں پریشان ہیں، جی غمگین ہے. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی وفات پہ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، روئے، لیکن اپنے بیٹے کو زندگی دے کے بچا نہ سکے. اس لیے کہ زندگی کس کے پاس ہے بھائیو؟ موت بھی کس کے پاس ہے؟ موت و حیات، ہر چیز ہی اللہ کے پاس ہے. ہر چیز وجود کا بار تک یہ بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ کے ہے. اب تیسری قسم فرمایا وہ بناتی امی کا، وہ بناتی امی کا محبوب، تیرے چچا کی بیٹیاں، چچا کی بیٹی وہ بھی کیا تیرے لیے حلال ہیں. تیرے چچا کی بیٹیاں وہ بھی کیا تیرے لیے حلال ہیں. اور فرمایا وہ بناتی امادی کا، تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں وہ بھی تیرے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. 3 قسمیں. اور چوتھی قسم وہ بناتی خالی کا، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں محبوب، وہ بناتی خالاتی، اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں. یہ چوتھی قسم آ گئی. یہ بیٹیاں تیرے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں. ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر شرط لگائی اللہ پاک نے، اللہ دی ہاجرنا ماک، یہ جو بیٹیاں ہیں نا، چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں، انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، پھر نکاح جائز ہے. اگر نہیں پھر نکاح جائز نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ایسے مشکل ہے، توجہ کرو پھر سمجھائیں گے. اللہ پاک فرما رہے میرے محبوب آپ کے لیے آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، اور آپ کی خالائیں، یہ بیٹیاں کیا ہیں آپ کے لیے؟ حلال ہیں. اس وقت حلال ہوں گی جبکہ انہوں نے آپ کے ساتھ مکے سے کیا کی ہو؟ ہجرت کی ہو. جس نے ہجرت نہیں کی، چاہے چچا کی بیٹی ہے، ماموں خالہ کی بیٹی، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. ہاں جی. ماں کا ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے نبی سے پہلے مکے میں آ گئی، اللہ کے نبی سے ہجرت کرنے پہلے آ گئی یا بعد میں آ گئی. ہجرت شرط ہے کہ انہوں نے کیا کی ہو؟ ہجرت شرط ہے، ہجرت کی ہو. خواہ وہ کس کی بیٹی ہو؟ چچا کی بیٹی ہو، اور خواہ وہ کس کی پھوپھیوں کی بیٹی ہو، خواہ وہ ماموں کی بیٹی ہو، خالوں کی بیٹی ہو. شرط یہ ہے کہ انہوں نے کیا کی ہو؟ ہجرت کی ہو. ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، چاہے وہ چچا کی بیٹی ہے، پھوپھیوں کی بیٹی ہے اور ماموں کی بیٹی ہے، خالوں کی بھی، ان کے ساتھ نکاح آپ کا جائز نہیں ہے. لیکن عام مومنوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یہ نبی کے لیے شرط تھی. عام مومنوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے. عام مومن جو ہے وہ اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں. پھوپھیوں کی بیٹی سے نکاح ہو بھی رہے ہیں، ہمارے ہو بھی رہے ہیں معاشرے میں، خالوں کی بیٹیوں سے ماموں کی بیٹیوں سے. عام مومنوں کے لیے شرط نہیں، نبی کے لیے شرط ہے کہ انہوں نے کیا کی ہو؟ ہجرت. اور فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور وہ عورت بھی مومنہ اگر اس نے ہبہ کر دیا اپنے نفس کو واسطے نبی کے. ان اراد النبی ان یستن، کیا اگر ارادہ کرے نبی اسے نکاح کرنے کا، یعنی کہ ایک عورت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب آپ کے سپرد کر دیا آپ کا جسم، آپ کو ہبہ کر دیا آپ کا جسم. سمجھائی بات؟ تو اللہ پاک فرما رہے کہ اگر نبی کا ارادہ ہو نکاح کرنے کا تو اس سے بغیر مہر کے ہی نکاح ہو سکتا ہے. ایسی عورت سے بغیر مہر کے. اور اللہ کے نبی کو کہے
کہ میں نے اپنا آپ کے سپرد کر دیا. اللہ کے نبی اس سے نکاح کر سکتے ہیں، بغیر مہر کے ہی نکاح کر سکتے ہیں. اور ایسا ہے کہ نا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ صحابہ رسول بھی تھے، بیٹھے تھے. ایک عورت آئی، اس نے کہا وہب اللہ کا نفس یا رسول اللہ، کہ اللہ کے محبوب میں نے اپنا آپ کے سپرد کر دیا. اب اللہ کے نبی کو توجہ نہیں دی. فقامت طویل، بڑی دیر تک کھڑی رہی. جب اللہ کے نبی نے کوئی توجہ نہ دی، ایک صحابی بیٹھا تھا، صحابی صوفہ میں سے، اللہ کے نبی کا شاگرد ہے جی. اس نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ نہیں شادی، میری غریب کی شادی کر دو، اس سے میرا نکاح کر دو اس کے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کوئی چیز ہے تیرے پاس مہر میں رکھنے کے لیے؟ کہ کوئی چیز نہیں میرے پاس. کہ جا پھل کا مشے کچھ چیز لا تلاش کر کے، مہر میں تو رکھنی ہے، شادی ہو نکاح ہوا تیرا اسے. وہ گیا صاحب یہ رسول، پھر فرا کے آ گیا. اللہ ازاری، یہ چادر ہے میرے کو میری بنی ہوئی ہے، بس اور کچھ نہیں. کرتا بھی گھر میں نہیں ہے، سر پہ رومال بھی نہیں ہے، کوئی پیرا ٹگا بھی نہیں ہے، لیکن نبی کا پکا شاگرد اور نبی کا پکا صحابی، قرآن والا، نبی والا، کوئی چیز نہیں پاس. لیکن اللہ کے نبی کو پسند کر کوئی شے نہیں. اللہ کے نبی پھر فرمایا کہ لوہے کی گٹھی لے آ، کچھ نہ کچھ رکھیں گے. تو پھر کیا کہ جی لوہے کی گٹھی ہے نہیں، اللہ ازاری میں چادر. اللہ کے نبی نے فرمایا چادر اینوں دے تو بھی بننے گا، اینوں دے چڈی جی تو بھی بننے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ پھر اٹھ کے جانے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا آ جا واپس آ. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ صورتیں ہیں قرآن کی یاد ہے کہ صورتیں بڑی ہیں جی، فلاں صورت فلاں صورت فلاں. اگر جائے صورتیں سنا، تیرا مہر ادا ہو جائے گا، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں آباد کر لے. اسلام ہے میرے بھائیو، یہ آسانی ہے، یہ اسلام کے اندر تمہیں ملے گی، اس سے بھی زیادہ آسانی ہے اسلام کے اندر ملے گی. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں خالص لک من دون المؤمنین، کہ جو عورت آپ کو اپنا سپرد کرے اس سے بغیر مہر کے نکاح کرنا ہی آپ کے لیے ہے. آپ کی خصیت ہے من دون المؤمن، عام مومنوں کے لیے نہیں ہے. اگر کسی مومن کو کوئی آدھ اپنا سپرد کرے وہ گئے ٹھیک ہے بغیر مہر کے نکاح ہو جائے، نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو مہر دینا پڑے گا عام مومن کو. آپ کے لیے ایسی اور بغیر نکاح کے بغیر مہر کے بھی جائز ہے، نکاح کر سکتے ہو. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، تحقیق فرض کیا ہم نے ان پہ، ایمان والوں پہ، ان کی بیویوں، ان کی لونڈیوں کے بارے میں جو ہم نے احکام بیان فرمائے ہیں. اللہ پاک فرمائے ہم ان احکام کو جانتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی بیویوں کے، ایمان والوں کے لیے ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں جو ہم نے احکام بیان فرمائے، ان احکام کو کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے نکاح کے سلسلے میں اور احکام بیان فرمائے ہیں، اور عام مومنوں کے لیے نکاح کے سلسلے میں اور احکام بیان فرمائے ہیں. اللہ کے نبی کے لیے دیکھو، ایمان والا مومن مرد بیک پر کتنی شادی کر سکتا ہے؟ 4 سے زیادہ نکاح. اللہ کے نبی نے کتنی کی ہیں؟ 11 کی. ہے نا فرق؟ یہ نبی کے لیے اور حکم ہے اور عام مردوں کے لیے اور حکم ہے. بیک وقت آدمی 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہے، شادی کر، لیکن عورت ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی. مرد کر سکتے 1 2 3 4 بس. اگر وہ مر جائے پھر اس کی جگہ کر لے، جی کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی مطلقہ ہو جائے، اس کی جگہ کر لے. 4 بیک وقت رکھ سکتا ہے آدمی اپنے نکاح بیک وقت، لیکن مرد جو ہے وہ 1 سے زیادہ نکاح مرد سے شادی نہیں کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اور 1 سے زیادہ مرد سے شادی کرے، نکاح کرے، پھر نسب کا پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے بیٹا کس کا ہے، ایک کا ہے، پہلے کا ہے، دوسرے کا ہے، کس کا ہے. اس لیے عورت کے لیے 1 سے زیادہ مردوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. یہ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے نکاح کے سلسلے میں اور احکام بیان فرمایا اور مومنوں کے لیے اور احکام بیان فرمایا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ، تاکہ اللہ پہ نبی پہ، تاکہ آپ کو تنگی نہ ہو، آپ کی سہولت ہو جائے. جتنی بیویاں ہوں گی اتنی خدمت ہوگی. اور یہ دوسرا یہ کہ ایسی عورت جو آپ کو اپنا ہبہ کرتی ہے بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے، اس سے نکاح کرنا یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تو فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ کو تنگی نہ ہو. یعنی اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے نکاح کے سلسلے میں اور احکام بیان فرمائے، اپنے محبوب کے لیے اور احکام بیان فرمائے،
تاکہ آپ پہ کوئی تنگی نہ ہو، آپ کے لیے آسانی ہو جائے، سہولت ہو جائے. وقال اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا. جو اس سلسلے میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ پاک کیا ہے؟ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. عام مومن اپنی بیویوں کے گھروں میں باری کے ساتھ رہے گا، باری کے ساتھ. 2 بیویاں 3 بیوی ہیں، باری مقرر کرے گا کہ آج اس کے، کل اس کے، پرسوں اس کے، اس طرح باریوں کے ساتھ رہے گا. ہے جی، عدل و انصاف قائم کرے گا. زیادتی کرے گا ایک ہی رہنا شروع کر دے کہ دوسری کہیں نہیں، باری باری سب کے رہے گا. مساوات قائم کرے گا ساری بیویوں میں. ایک جی مساوات قائم کرے گا. یعنی بھی کو پیارے بڑے چاچا ٹھیک ہے، اچھی خدمت ہو رہی ہے، روٹی مل رہی ہے، ٹھیک ہے. نہیں، جتنی بیوی ہیں ان میں عدل و انصاف قائم کرے گا. نہیں، واجب ہے عدل و انصاف، مساوات. باری مقرر کرنا، ان کے ایک دن کی باری کی دوسری کی باری، تیسری یہ باری واجب ہے، ضروری ہے. نہیں مقرر کرے گا تو گنہگار ہے زبردست. لیکن نبی کے لیے باری مقرر کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی کے لیے یہ باری مقرر کرنا، ایک عورت کے درجہ دوسرے یہ بات اللہ کے نبی جس کے ہاں چاہیں رہیں، جس کے چاہیں ہاں نہ رہیں. اللہ کے نبی کے لیے باری مقرر کرنا کوئی ضروری ہے. کہ اللہ کے نبی نے پھر بھی اپنی بیویوں کے باری مقرر کر کے عدل و انصاف کی مساوات ایک مثال قائم کی ہے. عدل و انصاف کی اللہ کے نبی نے باری مقرر کی ہے، اور اللہ کے نبی باری کے سلسلے میں اپنی بیوی میں رہتے تھے. اب سنیں قرآن. فرمایا محبوب ترجی من تشاء منہن، یہ دیکھو کہ جس کو چاہیں ان عورتوں میں سے دور رکھیں، دور رکھیں، باری نہ دیں، جب تک چاہیں نہ دیں، دور رکھیں اس کو. ان عورتوں میں اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں اپنے سے کیا رکھیں؟ دور رکھیں، اور جب تک چاہیں دور رکھیں، باری نہ دیں. اور تو بھی لے کمن تشاء، جس کو چاہیں ان عورتوں اپنے قریب رکھیں، باری دے دیں. دونوں جائز ہیں آپ کے لیے. کسی عورت کو آپ باری دور رکھیں، آپ کی مرضی. کسی کو آپ اپنے قریب کریں تو آپ کی مرضی. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس عورت کو آپ نے طلب کیا ہے ان سے جن کو آپ نے دور رکھا ہے، پر نہیں گناہ آپ کے. جن عورتوں کو آپ نے دور رکھا ان میں سے آپ کسی کو آپ اپنے قریب بھی کر سکتے، پھر بھی کوئی نہیں کر سکتے. سمجھا کی بات؟ کچھ عورتوں کو آپ نے دور رکھا، ان کی باری مقرر نہیں کی، نہیں ان کی یہاں تشریف لے گئے، ان میں سے کسی کو آپ اپنے قریب کر لیں ایک دن جتنے بھی آپ چاہیں، تو آپ کے کوئی گناہ نہیں ایسے کر سکتے ہو. ہاں جی، ذالک اگر ایسے آپ کریں گے نا، یعنی جن عورتوں کو دور رکھا ان کو قریب کریں گے، تو یہ زیادہ مناسب ہے ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. جب آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی قربت میں آئیں گے، جن کو آپ نے دور رکھا ہے، باری مقرر نہیں کی جن کے لیے، تو آپ کے قریب آئیں گے. آپ کی قربت کی وجہ سے، نبی کی قربت کو معمولی قربت ہے، کروڑوں قربت اس قربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ پھر آپ کی قربت کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی ان کی. ولا یحزن، غمگین بھی نہیں ہوگی. ایسے کب ہو سکتا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دور کر دیا؟ دل میں تو بات آتی ہے نا، تو یہ غمگین بھی نہیں ہوگی. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، جب آپ ان کو اپنے قریب کریں گے تو جو بھی دے دیں گے نا، یہ ساری راضی ہو جائیں گی. چلو نبی کی قربت تو ہے، چلو ہمارا موقع مل گیا، نبی کی قربت تو نصیب ہوگی، اس سے یہ ساری راضی ہو جائیں گی. فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، وہ لوگو جانتا ہے اللہ جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں. کون جانتا ہے؟ نبی نہیں جانتا. بڑا عقیدہ ولی نے جانتا ہوتا یا اس کا بھی نام ہوتا کہ اللہ بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتا ہے، فرشتہ بھی جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ بھی ہم کو دیتا ہے، نبی بھی ہم کو دیتا ہے، ولی بھی ہم کو دیتا ہے. اللہ کون دیتا ہے؟ ہر چیز کون دے. عقیدہ بنا لو، شرک چھوڑ دو، گندگی نکال دو شرک والی چیز. ہر چیز کون دیتا ہے بھائیو؟ ہر چیز کس نے عطا کی ہے؟ یہ کان، آنکھیں، ناک، زبان، یہ دل، دماغ، یہ ہاتھ، پاؤں، بیوی، بچے، کاروبار، یہ ہر چیز کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی. پھر داتا کون ہے؟ داتا کا من دینے والا. پھر داتا کون ہے؟ ہری میری داتا نہیں، یہ خود لوگوں نے بنایا ہے، لیکن داتا ہر شے دینے والا کون ہے؟ اللہ داتا ہے. فرمایا وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ ہے جاننے والا، بردبار. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ذرے ذرے کو بے کو جانتا ہے. حلیم بردبار بھی ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، ٹیل دیتا ہے، شاید سمجھ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے اللہ فرما رہے
لا یحل لک النساء من بعد، محبوب نہیں حلال آپ کے لیے کوئی عورت ان عورتوں کے علاوہ. یہ دیکھو اللہ مول بارہ ازواج مطہرات کا. ازواج مطہرات نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم کو نہ دنیا چاہیے نہ دنیا کی زینت، ہم کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے. یہ پیچھے پڑ گیا ایک ہی بار یاد کہا تھا نا کہ نبی نے کہا کہ دنیا چاہتے ہو چاہتی ہو تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں فائدہ دیتا ہوں، دنیا کی زینت بھی دے دیتا ہوں، رسول کر دیتا ہوں خود دے کے. تو ازواج مطہرات نے کیا کہا تھا کہ ہم کو دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی زندگی، بلکہ ہم کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے. اللہ پاک دیکھو، میں تو بار بار کہتا ہوں اللہ پاک ٹرے گا پکا ہے. یہ دیکھو ٹرے گا پکا، انہوں نے اللہ کو پسند کیا، اللہ کے رسول کو، آخرت کو. اللہ پاک فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، محبوب آپ کے لیے کوئی بھی عورت حلال نہیں ان عورتوں کے علاوہ، کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. یہی عورتیں رہیں گی جو ہیں آپ کے نکاح میں. اللہ پاک فرما رہے کہ ان کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. اور دوسری بات اللہ ان تبدل بہن من ازواج، اور نہیں حلال آپ کی کہ بدلے آپ ساتھ ان عورتوں کی دوسری عورتوں کو، کسی اور کو طلاق ہے اس کی جگہ دوسری لے آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ دو پابندیاں لگائی. پایا نا بول اللہ پاک یہی عورتیں رہیں گی اور ان میں سے کسی کو چھوڑ کے اس کی جگہ دوسری عورت کو بھی نہیں لا سکتے. اب آپ کی یہی بیوی ہیں، یہی بیوی رہیں گی آپ کی، یہی آپ کے نکاح میں رہیں گے. ان کے علاوہ کسی اور کو آپ نکاح میں نہیں لا سکتے ان کے علاوہ. اور ان میں سے کسی کو چھوڑ کے بھی کسی اور دوسری اور کو نکاح میں نہیں لا سکتی. یہ پابندیاں دو لگائی اللہ پاک نے. یہ پابندی ہے کہ نہ ہے؟ وہ بولو سارے ہیں. اللہ بس فرمایا کہ حلال ہے ہی نہیں ان کے علاوہ کوئی اور ان میں سے کسی کو اور کو چھوڑ کے دوسری اور کو دو پابندیاں لگائیں. تو پابندیاں مختار کل میں لگتی ہیں، اور جس کے پاس کلی اس میں پابندیاں لگتی ہیں تو پھر مختار کل کون ہے؟ کلی اختیار کس کے بعد؟ عقیدہ بنا لو. قرآن عقیدے بناتا ہے میرے بھائیوں. کوئی بول بھی بڑے قرآن بیان کرے پھر عقیدہ بنے گا. پہلے بول قرآن بیان ہی نہیں کرتے بھی ہیں بھائی ڈر آگے تو ترجمہ کیا ہو گیا اسلام والے. کھول کے قرآن بیان کرو، انشاءاللہ عقیدے بنیں گے. پھر قرآن لگنا ہے. دو پابندیاں لگائی اللہ پاک نے اپنے نبی پہ. یہاں بہت سی اور بھی پابندیاں بڑی ہیں، یہاں دو پابندیاں لگائی کہ ان عورتوں کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے عورت سے، اور ان میں سے کسی کو چھوڑ کے اس کی دوسری عورت کو بھی نہیں لا سکتے. تو میرے بھائیوں پابندیاں جو لگتی ہیں وہ اس پہ لگتی ہیں جو مختار کل ہو. جو مختار کل ہو اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، بلکہ مختار کل سب پہ پابندیاں لگاتا ہے. تو پھر مختار کل کون ہے؟ پابندی پھر کون لگاتا ہے؟ اللہ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اللہ کوئی پابند نہیں کر سکتا. کیوں چرا نہیں پابند کیا؟ کیوں چرا نہیں کر سکتا کہ اللہ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ یہ بول نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا اللہ پاک کے حکم کسی سے. اللہ علی آگے فرمایا ولو آجبک حسنہن، محبوب اگر ان عورتوں کے علاوہ اور عورتوں کا حسن آپ کو تعجب میں ڈال دے پھر بھی نکاح نہیں کر سکتے. نہیں سمجھائی؟ پہلے پابندی لگائی نا کہ ان عورتوں کے جو ہیں بس یہی رہیں گے، کسی اور سے نکاح نہیں ہے. اور ان میں سے کسی کو طلاق دے کے دوسری جگہ نہیں لا سکتے. ہے جی ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کا حسن اگر آپ کو تعجب میں ڈالے، بڑی سونی ہے وہ، بڑی پھر بھی نکاح نہیں کر سکتے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کرے نا اسے دیکھ سکتا ہے آدمی. یہ نا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو ان کا حسن تعجب میں ڈالے، دیکھیں گے تو تعجب میں ڈالے، حسن دیکھے تو حسن تعجب میں ڈالے گا نا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کا آدمی نکاح کرے اس کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ کے نکاح کرا. لیکن آگے نہ کو اور بڑھے، آگے نہیں بڑھنا، کو گفتگو ہے جی، کوئی بیٹھ کے میں چائے پینے، کوئی انجوائے بات چلے گی، یہ نہیں ہے. بس دیکھ سکتا ہے، بس اس میں اجازت ہے. الا ما ملکت یمینک، مگر جو آپ کی باندیاں ہیں ان میں رد و بدل کر سکتے ہو. ایک کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، ایک دوسری کو لے آؤ، کسی کو آزاد کرے نکاح کرو نہ کرو، یعنی ان میں تمہیں اختیار ہے باندیوں میں. یہ جو آپ کی عورتیں ہیں یہ ان کے علاوہ کسی اور کو نکاح بھی نہیں اب کر سکتے، اور میں سے کسی کو طلاق دے دے تو اس کی جگہ دوسری کو بھی نہیں لا سکتے. چاہے ان عورتوں کا کتنی حسن و جمال والا حسن آپ کو پردے میں ڈالے پھر بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے کسی عورت سے. لیکن جو آپ کی لونڈیاں باندھی ان میں آپ تصرف کر سکتے ہو.
کمی بیشی کر سکتے ہو. وکان اللہ علی کل شیء رقیب، اور اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے، ہر چیز پہ اللہ کی نگاہ ہے. اللہ پاک فرما رہے ہو لوگوں ایمان والو اللہ کی نگاہ میں ہو تم، اللہ کی نگاہیں تم پہ ہو، تم پہ ہیں. اللہ کو پتہ ہے کون اللہ کے حکموں کی پابندی کر رہا ہے، کون اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. میرے بھائیو دیکھ لو آپ کے سامنے آیت آئی ہے کہ اللہ پاک نے ازواج مطہرات کی قدر کی، مول پایا. اسی طرح جب آپ اس قرآن کا مول پائیں گے تو اللہ آپ کا مول پائے گا. جب آپ اس کی قدر کرو گے نا اللہ کے ہاں آپ کی قدر ہوگی. دیکھ رہے بار بار ہر روز ہی آپ سے بھائی کہتا ہوں اب تک تو آپ کو بالکل پکے ہو جانا چاہیے تھا، نہ کوئی نماز چھوڑتے نہ کوئی ناغہ کرتے قرآن کا، بلکہ قرآن دگنی ہو جاتی، بڑھ جاتی، یہاں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوتی ہے جی. تو ہمارا یہ چاہیے تھا. چلو یہ بھی غنیمت ہے، کچھ نہ کچھ ساتھی آ رہے ہیں، ہر روز قرآن کی بدل رکھتی آباد ہوتی ہے جی. جن کو اللہ پاک توفیق دے رہا ہے جی اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، اور جو ناغے کر رہے ہیں غیر حاضری ہیں اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے، وہ بھی ناغے نہ کریں. لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی پیر کی نبی کی کلام نہیں. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ جبریل کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے نبی کو ہمارے لیے یہ دی ہے کتاب، ہمارے لیے کرنے کے لیے سمجھ عمل کرنے کے لیے آئی ہے. کہ میرے بھائیوں بلا وجہ اس کا ناغہ نہیں کرنا. خوش ہوتے آؤ جب ٹائم ہو جائے، خوش ہوتے اپنے آپ کو بخت والا سمجھ کیا ہو کہ ہم اللہ کا قرآن سمجھنے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بلا رہا ہے اپنے قرآن کے لیے. خوش ہوتے ہوئے آؤ، انشاءاللہ قدم قدم پہ اللہ نیکی عطا فرمائے گا. آپ کی حاضری لگتی ہے آپ کی ہر روز اللہ کے دربار میں. کون آیا کون نہیں، کون کتنے دھیان سے بیٹھا، کتنی توجہ سے بیٹھا، کون نہیں توجہ، یہ سب اللہ پاک جانتے ہیں. سارا لکھا جا رہا ہے، لوٹ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہر روز آپ کی قرآن کی کلاس میں حاضری لگنی چاہیے. کیوں بھی لگنی چاہیے کہ نا اللہ کے ہاں مجھے چھوڑے آپ، اللہ کے ہاں آپ کی حاضری لگنی چاہیے، غیر حاضری لگنی چاہیے. جو حاضری لگے گی جس کی ہر روز اللہ قرآن کی جی تو اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا. جو چلا گیا یہاں سے کبھی آ رہا ہے کبھی کاٹے ہی پھرے گی. کیا ہوگا دن کیا یہ بھی کاٹا ہے، آج بھی کاٹا، آج بھی کاٹا، آج بھی کاٹا. میرے بھائیوں یہ قرآن ہے، اس سے ہماری دنیا بھی اللہ پاک آباد کرتا ہے اور آخرت اسی سے آباد ہوتی ہے. یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، شکوک و شبہ سے پاک کتاب ہے. اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے. آپ خوش قسمت لوگ ہو، قسمت والے ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، وابستہ کر دیا. بس اب دعا یہی کیا کرو کہ اللہ پاک ہم کو قرآن سے موت تک وابستہ رکھ، جڑے رہے، اللہ ہم اس سے ٹوٹے نہ. یہ دعا کیا کرو. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لوگوں ایمان لاؤ اذا نکحتم المؤمنات جب نکاح کرو مانا یہ اور ثم طلقتموهن من قبل پھر طلاق دو تم ان کو من قبل سے پہلے ان تمسون یہ کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدون نہیں واسطے تمہارے ان پہ کوئی عدت جس کو تم شمار کرو. فمتعوهن بس فائدہ دو ان کو، وسرحوهن سراحا جمیلا چھوڑو ان کو چھوڑنا اچھے طریقے سے. یا ایھا النبی اے نبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کی بیویاں، وہ بیویاں آتی تؤتونہن جن کو ہم نے مہر دے دیا ہے، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک اور وہ لونڈیاں جو اللہ پاک نے آپ نے لٹائی ہیں، وہ بناتی امی کا اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، اور بناتی اماں آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور بناتی خالی کا آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کے وہ بناتی خالات اللہ اور آپ کی خلاؤں کی بیٹیاں. لیکن وہ بیٹیاں ہاجر نامہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا کی ہے، ہجرت کی ہے، ان کے ساتھ ہے. جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو پھر ان بیٹیوں کے ساتھ یہ جو ماموں خالوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. وہ امرأۃ مومنہ اور ایسی مومنہ اور محبت اگر ہبہ کر دے نفس اپنے نفس کو نبی واسطے نبی کے، ان اراد النبی اگر ارادہ کرے نبی اس طرح کی یہ کہ اس سے نکاح کرے تو بغیر مہر کے نبی اس سے نکاح کر سکتا ہے. خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین یہ جو ہے نا حکم یہ خالص کس کے لیے ہے، نبی کے لیے ہے. نبی بغیر مہر کے نکاح کر سکتے، من دون ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. جو کوئی ایمان والے مرد کو اور کہے کہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دی تو مہر رکھنا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم تاکہ جانتے ہم جو ہم نے مقرر کیے ہیں ان پہ یعنی ایمان والوں پہ ان کی بیویوں اور ان کی لوڈیوں کے بارے میں احکام لکئی لا یکون علیک حرج. اللہ پاک نے
نبی کے لیے نکاح کے سلسلے میں اور احکام بیان فرمائے اور ایمان والوں کے لیے اور احکام بیان فرمائے، اس لیے تاکہ نبی پہ کوئی تنگی نہ ہو، آسانی پیدا ہو جائے، سہولت پیدا ہو جائے نبی کے لیے۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ترجی من تشاء منہن، دور رکھیں آپ جس کو چاہیں عورتوں سے، وتوب الیک من تشاء، جس کو چاہیں اپنے قریب رکھیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلتا، اور جسے آپ طلب کریں ان عورتوں جس کو آپ نے دور رکھا ہے، فلا جناح علیک، پاس آپ کو کوئی گناہ نہیں، ذالک ادنا، لیکن یہ جو بات ہے یعنی جن عورتوں کو آپ نے دور رکھے، جب ان میں سے آپ کسی کو قریب کریں گے نا، یہ بات کیا ہوگی پھر زیادہ مناسب ہوگی کہ ان تقر اعینہن، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ولا یحزن، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گی، ویرضین ما آتیتہن کلہن، اور راضی ہوں گی جو آپ دیں گے ان کو ساری کی ساری عورتیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ ہے جاننے والا حلیما بردبار۔ لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال محبوب آپ کے لیے کوئی اور ان عورتوں کے علاوہ، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہیں حلال آپ کے لیے کہ بدلیں آپ ساسن عورتوں کے من ازواج، کسی دوسری عورتوں کو، مطلب اعجبک حسن، اگر تعجب میں ڈال دے آپ کو ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، مگر جو دائیں ہاتھ مالک دائیں ہاتھ والا، یعنی جو آپ کی لونڈیاں میں ہیں ان میں تغیر بدل کر سکتے ہو۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیب، اور ہے اللہ ہر چیز پہ نگہبان، اللہ سب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔